بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے. دوستوں، آج 9 نومبر ہے. یہ وہ دن ہے جس دن ساری دنیا میں جو مسلمان ہیں اور پاکستانی خاص کر کے، اور میں تو سمجھتا ہوں ہندوستانی بھی، وہ حکیم الامت سر ڈاکٹر علامہ اقبال کا یوم ولادت مناتے ہیں، اور بڑے جوش و خروش سے یہ دن منایا جاتا ہے. اقبال ڈے کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے. لیکن شاید اقبال ہم سے روٹھ گیا ہے. اقبال کو منانا پڑے گا. یہ دن تو ہم مناتے ہی رہتے ہیں، لیکن اقبال کو منانے کا طریقہ وہی ہے جو اس کی خواہش تھی. اقبال کی خواہش کیا تھی کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. تو مجھے اور آپ کو یہ جائزہ لینا پڑے گا آج کے دن کہ کیا ہم جو نوجوان ہیں یا جو اس ملک کے یا اس امت کے کرتا دھرتا ہیں، کیا ہم واقعی ان سب کام کر رہے ہیں؟ کیا جو ان کی خواہش تھی کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، کیا واقعی ہم یہ سب کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم خالی خالی اقبال ڈے منا رہے ہیں؟ مطلب اقبال ڈے منا کر، اس کی چھٹی منا کر، اقبال ڈے کی چھٹی منا کر ہم اقبال کی تو کہیں چھٹی نہیں کر رہے. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اقبال وہ شخص اور وہ ہستی جس نے ایک سوئی ہوئی قوم میں ایک روح پھونک دی. اس نے مردہ قوم میں کئی 100 سال گزر گئے تھے، مسلمان اذیت اور پستی اور ذلت میں جی رہے تھے، لیکن اقبال کی شاعری نے، اقبال کی تحریروں نے ان کے اندر ان کا خون گرما دیا. پھر ہمیں الحمدللہ اس وقت ایسے رہنما میسر آئے کہ جنہوں نے مل کر اس ملک کی باغ ڈور ڈالی، اس ملک کی بنیاد رکھی جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا. تو اقبال اصل میں ایک سوچ اور ایک فکر کا نام ہے. ہمیں اقبال کے حوالے سے بالکل مطمئن رہنا چاہیے کہ ان کی شاعری اور ان کی تحریریں ہم جب پڑھیں گے، جب اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب اس کی گہرائی اور گہرائی میں اتریں گے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اقبال آج بھی زندہ ہے. اور اقبال وہ اقبال جس کو ایران سے لے کر اور ہندوستان تک ہر جگہ سراہا جاتا ہے. جہاں اقبال کی شاعری کے ڈنکے بج رہے ہیں دنیا بھر میں، وہاں ہمیں ان کی فکر اور سوچ کو اپنانا ہوگا. میرا خیال ہے اقبال ڈے کا یہی پیغام ہے. اگر ہم اقبال کو اقبال ڈے منانا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں روٹھے ہوئے اقبال کو منانا ہوگا. یہ تو کچھ بات کی ہم نے یوم اقبال کے حوالے سے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ایک مہمان تشریف لائی ہیں جو پیشے کے لحاظ سے تو ڈاکٹر ہیں اور یقیناً نشتر اور مختلف چیزوں سے کام لیتی ہوں گی، لیکن قلم کے نشتر بھی جو ہے بہت خوب چلاتی ہیں، بہت اچھی غزلیں کہتی ہیں، نظمیں بھی ان کی بڑی زبردست ہیں. پچھلے دنوں برمنگھم گئے تو ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور ہمیں لگا کہ واقعی ہمیں یہ کبھی پوری کرنی چاہیے کہ برطانیہ بھر سے لوگوں کو بلانا چاہیے. تو ہماری آج جو مہمان تشریف لائی ہیں برمنگھم سے تشریف لائی ہیں ڈاکٹر ناہید کیانی صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر، بالکل خیریت. آپ سنائیں. السلام علیکم. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے اس پروگرام میں تشریف لانے کا. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے تو ہم بات کریں گے، لیکن آج یوم اقبال ہے. جی جی. یوم اقبال کے حوالے سے ہم بہت ہمیشہ سے حساس قوم رہے ہیں اور بہت بھرپور ان کا دن مناتے ہیں، لیکن رات ہوتے ہوتے اقبال کو ہم بھول جاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے ہم مختلف اپنی خیالات ہوتے ہیں. جی بالکل. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اقبال کو ہمیں کس طرح اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اقبال ہماری زندگیوں سے گئے ہی نہیں. لانا تو تب پڑتا ہے جب ایک چیز چلی جائے. جی. اقبال ایک ایسی لائبریری ہے جو شاعری سے یا جو لوگ کتابت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ذہن سے یہ نکل نہیں سکتی. یہ آپ کے دماغ میں فٹ ہے، کیونکہ جب ہم نے ہوش سنبھالا اپنی کتابوں میں، اپنے کورس میں اقبال کو پڑھتے رہے، پھر نہ صرف پڑھتے رہے بلکہ ان کے سالانہ جو پروگرامز وغیرہ ہوتے تھے، ادبی پروگرامز، پھر دنیا بھر میں ان کا چرچا، پھر پاکستان میں بنانے کی جو انہوں نے ہمت اور لوگوں کو اسپیشل نوجوانوں کو انکریجمنٹ کیا، تو کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتی کہ ہم بھول سکتے ہیں، اور جب میں نہیں بھول سکتی تو میں نہیں سمجھتی مجھ سے وابستہ لوگ بھول سکتے ہیں. جی. سو اس سے میں تو یہ کبھی بھی نہیں سوچتی کہ ہم بھول چکے ہیں. جنہوں نے یاد رکھا ہے انہوں نے رکھنا ہے، اور جنہوں نے نہیں رکھنا انہوں نے تو اس وقت بھی علامہ اقبال کو نہیں مانا. بہت اچھی بات کی. جی. جب وہ موجود تھے. میرا تو بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. میں نے آج آپ کی فیس بک پہ دیکھا کہ آپ نے اقبال کے بارے میں کچھ اشعار بھی کہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کی ابتدا اقبال کے ان اشعار سے ہو جو آپ نے آج خاص کر کے اقبال کے حوالے سے کہیں. جی، میں نے علامہ اقبال کے نذرانے کے طور پر یہ اپنی ان کی عقیدت میں لکھا ہے ایک قطعہ. مفکر، فلسفی،
ہے مرد حق ہے شاعر مشرق، جہان فکر تیری داستاں صدیوں سنائے گا، دیار شعر میں یوں تو ہزاروں آئیں گے ناہید، مگر ایسا بلند اقبال اب کوئی نہ آئے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، آپ نے اقبال کو بلند اقبال سے بہت اچھا ملایا، بہت خوبصورت، بہت اچھا لگا۔ میرے خیال میں وہ اتنے بلند ہیں کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رول دیا تھا نا، اس کے بعد کوئی اچھے سے اچھا، یہ نہیں بات کہ شاعر ختم ہو گئے، اتنی اچھی شاعر نوجوان شاعری کریں، پر اللہ نے جو ان کو رتبہ دے دیا، جو ان کو اس ٹائم پہ ان کی منزل تھی، وہ اب کوئی شاعر نہیں پا سکتا، تو وہ ہمیشہ بلند رہیں گے۔ جی اچھا، اقبال کے بارے میں ہمیشہ یہ تصور رہتا ہے کہ شاید وہ مذہب کے حوالے سے ان کے رجحانات مختلف تھے، یا مذہب پر ان کی بات جو تھی وہ مذہب پہ زیادہ اتھارٹی تھے، الحمدللہ تھے، وطنیت کے حوالے سے ان کا کانسیپٹ بڑا کلیئر تھا، لیکن پھر بھی ایک مخصوص ٹولہ جو تھا اس زمانے میں بھی ان کی مخالفت کیا کرتا تھا، اور آج بھی مخصوص ٹولہ مخالفت تو نہیں کر رہا، لیکن اس نے اقبال کے اپنے معنی پہنا دیے ہیں مختلف، تو یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارا۔ بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں، میں پچھلے دنوں چونکہ یہ جو میڈیا ہے اس میں ہم دنیا بھر سے مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، تو میری ایک نوجوان شاعر سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کچھ علامہ اقبال کا اچھا ذکر نہ کیا، تو میں نے آپ کی اسی بات کی طرف لے کے جا رہی ہوں اس بات کو کہ دیکھیں، ہر انسان اپنے ذہن میں ایک خاص ماحول رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کوئی مولوی تو ہے نہیں تھے، وہ لبرل انسان تھے، اور وہ مذہب کو مانتے تھے، یہ تو نہیں کہ وہ مذہب سے انکاری تھے، لیکن وہ اپنے طریقے سے، اب میں اپنی لائف کو اپنے طریقے سے، میں اللہ پہ یقین رکھتی ہوں، مسلمان ہوں، لیکن میں اپنی لائف کو اپنے طریقے سے فالو کروں گی، کیونکہ میرے دماغ میں ایک نظریہ ہے بے شک زندگی کا، ان کی زندگی کا نظریہ ان کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا، اور دنیا میں پھر یہی بات کروں گی کہ ہر دور میں آپ کے مخالف نہ ہوں تو آپ اوپر نہیں جا سکتے، تو یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں سوچتی ہوں میرے جتنے بھی اگر کوئی ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے انکریج کرتے ہیں، یو ہیو ٹو ڈو، آپ آگے بڑھو، اور کرو، اچھا کرو، اور اگر آپ کو صرف کوئی جھوٹا منہ پہ اچھا ہی کہتا رہے اور آپ غلط کرتے جاؤ تو وہ آپ کو کامیابی کی طرف نہیں، ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ چلیے اس پہ تو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ آپ کی ہماری پہلی ملاقات ہوئی غالباً مینچسٹر بریڈ فورڈ میں ہوئی تھی، اور آپ وہاں پہ تھیں۔ آپ نے اس محفل میں آپ کا ہی ایک جملہ تھا جو بڑا مشہور ہوا بعد میں، کہ آپ نے کہا کہ میں نے آج پہلی دفعہ کوئی شاعر دیکھا ہے، سچا شاعر۔ تو تھوڑی سی بات اس شخص کی بھی کر لیتے ہیں، وہ بڑا وہ تو میرے مطلب یقین کریں کہ کیسر وجدی صاحب کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے فیس بک پہ پڑھتے رہتے، آئی نیور سین ہم، لیکن جب وہ آئے نا اسٹیج پہ، تو چونکہ میں بھی آپ لوگوں کو ظاہر ہے پڑھوں گی، آپ سنیں گے، میرا پڑھنے کا انداز سیدھا سادہ ہے، اور موسٹلی جو ہوتے ہیں نا ایکٹر ٹائپ شاعر بھی ہیں، جو اپنے آپ کو، یہ نہیں کہ وہ ایکٹر ہوتے ہیں بٹ وہ اپناتے ہیں کسی کو، لیکن ہمارا چونکہ اپنے شعبے کے لحاظ سے ہی آپ خود کو لے کے جاتے ہو۔ میں نے کیسر وجدی صاحب کی شاعری پہ غور نہیں کیا، سچی بات ہے، ان کے لہجے ہی لے ڈوبا مجھے جب انہوں نے پڑھا نا، اور ان کے اندر کا شاعر جا کے ان کے لفظوں میں آ گیا، اور ان کی باڈی ایسے حرکت کرنے لگ گئی کہ میں اس وقت سرپرائز ہو گئی، وہ جو کہتے ہیں لوئیں کھڑی ہو جانا، مجھے وہ فیل ہوا، کیا بات ہے، اور مجھ سے رہا نہیں گیا، تو پھر میں نے اسٹیج میں کہا، اور یہ 2016 سے رائٹ ناؤ اب تک جو میں مشاعروں میں جاتی رہی ہوں، پہلی بار ایسی فیلنگز ہوئی کہ میری روحیں کھڑی ہوئی کسی کو سن کے، تو ریلی نہیں، یہ تو بات ہے۔ مجدی بھائی آپ سن رہے ہیں، یقیناً ہمارا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی اپریسیشن ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں۔ اچھا، اس پر بات تو ہم کر رہے ہیں، میرا سوال بڑا، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا مختلف چیزیں۔ آپ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، آپ کا کام ہے مریضوں کا علاج کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے بارے میں سوچنا، شاعری اور میڈیکل ڈاکٹر، اس میں کچھ تال میل بہت ہے، بہت لوگ نظر آتے ہیں، لیکن بڑا حساس دل ہوتا ہے ڈاکٹروں کا بھی، یا شاید اسی وجہ سے آپ شاعری کی طرف رغبت ہوئی آپ کی؟ نہیں، جب میں شاعری کی طرف تھی تب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ ہاں ظاہر ہے، وہ تو انسان چھوٹی عمر میں شاعری شروع کر دیتا ہے، بیکاز کہ میں بیسیکلی سینسٹیو ہوں، اور طبیعت میں بہت زیادہ لوگوں میں گھلتی ملتی نہیں ہوں، گل مل جاؤں تو پھر بہت اچھا ریلیشن جاتا ہے، لیکن میں پہلے اپنے آپ میں ہی زیادہ میں رہتی ہوں۔ تو بچپن میں بھی چونکہ میری سسٹرز تھیں وہ مجھ سے بڑی تھی، میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، تو میں اپنے جو خیالات تھے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی تھی، اور کچھ اللہ کی بھی دین ہوتی ہے، تو مجھے شروع سے ہی لکھنے کا بہت شوق تھا، الٹا سیدھا جیسا بھی آیا میں لکھتی رہتی تھی، تو وہ چیز مجھے آگے لے کے چلی، میں نظمیں لکھتی تھی، تو میری ٹیچرز مجھے کرتی تھی کہ آپ اچھا لکھ سکو گی، پر یہ کبھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ اچھا لکھتی ہو یا آپ لکھو، تو مجھے کسی نے بھی انکریج نہیں، اس میں آگے بڑھنے کی جو ہے انکریجمنٹ نہیں دی، تو میں نے پھر یہ چیز چھوڑ دی کچھ عرصہ، پھر کبھی جب دل آیا لکھ لیا، کبھی نہیں، یوں ہی بس ہوتا رہا۔
تو وہ بس پڑھی رہی میری ٹوٹل میری 15 سے ایج سے لے کر جو میں لکھتی رہی وہ نظمیں ایسی تھی کہ اچھا اس وقت مزے کی جو آپ کو بات بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں شاعر کو نہیں پتا ہوتا وہ شاعر ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں شاعر ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ شاعر ہوتا کیا ہے، بس وہ کتابی شاعر میں نے پڑھے تھے جو کہ ہم نے کورس میں شامل ہوتے تھے۔ پھر جب یہ مجھے بچے ہو گئے یہ چیزیں ساری، وہ نظمیں میرے ہسبینڈ نے جمع کر کے مجھے بک ایز اے گفٹ جو دی، تو میں نے پھر آپ کی پہلی کتاب آئی نظموں کی شام کی مسافر جی، اور وہ جو تھی میری کتاب وہ شائع تو ہوئی تھی 2010 میں، لیکن وہ چونکہ میں مصروف رہی وہ پڑھی رہی، پھر 2016 میں نے اپنی بک سرمنی کروائی، اور اس میں پھر مجھے پتہ چلا پہلے دن جب میری بک سرمنی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ عملی طور پہ ادب کیا ہے، اچھا مطلب لوگوں سے ملنا، شاعر کیا ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں جو خاکہ تھا شاعروں کا اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ شاعر تھے، مطلب میں سوچتی تھی کہ بہت زیادہ کوئی ڈیفرنٹ مخلوق ہوگی، لیکن عام لوگ ہی ہیں، ہم لوگ عام انسان۔ جو انہوں نے کہا نا کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو وہ تو اگر ہوتا ہے تو گھر میں بیٹھ کے بھی شاعر ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غیب سے مضامین آتے ہیں خیال میں اور انسان لکھتا چلا جاتا ہے۔ اور بھی یہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کام کے لیے بھی آج کل ایک چیز بڑی عام ہے کہ شاعر جس کو کہتے ہیں نا کہ پتھر اٹھاؤ تو شاعر پڑا ہوا ہے، اٹس نو ڈاؤٹ۔ میرا خیال ہے ہر بندے کو معاشرہ اتنا ستا دیتا ہے کہ وہ شاعر بن جاتا ہے، لیکن ویری ریئر وہ لوگ ہیں جو پیدائشی اپنے اندر کچھ لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جو لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھ کے شاعری کریں، لکھیں نہ لکھیں، ان کے اندر کے خیالات ان کو مرنے نہیں دیتے، وہ شاعری رہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا، آپ کی کتاب آئی دل کو آئینہ کر لیا میں نے، یہ آپ کا جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ ایک مصرع تھا، اس کا مصرع ثانی جو تھا دل کو آئینہ کر لیا میں نے، دیکھنا اب یہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت خوبصورت شعر، بڑا ایک مانوی انداز سے اگر اس کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت سے جو تہ در تہ چیزیں چھپی تھیں۔ بالکل، تو آپ ہمیں غزل سنانا چاہیں گی تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا ایک رنگ جو تھا غزل کا، جو اصل چیز غزل جو ہے، نظم کی طرف بھی ہم آئیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر غزل سے ابتدا ہو تو پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ غزل کیا کہتی ہے؟ چونکہ جب میں باقاعدہ آپ کو بتا رہی تھی کہ فیلڈ میں آئی شاعری کے، تو پھر میں نے اپنے آپ کو غزلوں سے بہت دور کر لیا ہے، نظموں سے بہت دور کر لیا، میں زیادہ فوکس غزلوں پہ کر رہی ہوں، کیونکہ ایک مشاعرے میں کسی نے کہا کہ جی نظموں والے تو شاعر ہی نہیں ہوتے، وہ چیز میرے ذہن میں ایسی بیٹھی کہ میں نے 2 سال ورک کیا اپنے آپ کو۔ اب مشاعروں میں نہیں پڑھی جاتی عموماً نظمیں، جو بڑا رجحان اس کا مختلف ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ میری کتاب کا نام جو میں نے جس غزل سے رکھا وہ اس کی ٹائٹل غزل ہے، پیش کرنے جا رہی ہوں آپ کی خدمت میں۔ کب کہاں کون ہار جائے گا، کب کہاں کون ہار جائے گا، اب تو یہ وقت ہی بتائے گا۔ کیا بات ہے، اب تو یہ وقت ہی بتائے گا۔ کیا خبر وہ میرا نیا ساتھی، دل دکھائے گا یا ہنسائے گا، کیا خبر وہ میرا نیا ساتھی، دل دکھائے گا یا ہنسائے گا۔ میری شخصیت اور نکھرے گی، وقت جتنا بھی آزمائے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پھر پڑھیے گا شعر، واہ واہ۔ میری شخصیت اور نکھرے گی، وقت جتنا بھی آزمائے گا۔ میں اب سے انتظار کرتی ہوں، کون آیا تھا کون آئے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، تو مجھے اس طرح بلائے گا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، تو مجھے اس طرح بھلائے گا۔ واہ واہ واہ، آئیے احتجاج۔ یہ شعر پڑھیں آپ ذرا، میں چاہوں گا یہ شعر بار بار پڑھا جائے۔ بہت شکریہ، بہت تھینک یو۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، تو مجھے اس طرح بلائے گا۔ تو مجھے اس طرح بلائے گا، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ آئیے احتجاج کرتے ہیں، وہ ستم سے تو باز آئے گا۔ آئیے احتجاج کرتے ہیں، وہ ستم سے تو باز آئے گا۔ دل کو آئینہ کر لیا میں نے، دیکھنا اب یہ ٹوٹ جائے گا۔ دل کو آئینہ کر لیا میں نے، دیکھنا اب یہ ٹوٹ جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور مقطع ہے، رب کی حمد و ثنا کرو ناہید، دل اسی سے سکون پائے گا۔ کیا بات ہے، پھر پڑھیے گا مقطع۔ رب کی حمد و ثنا کرو ناہید، دل اسی سے سکون پائے گا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب کیونکہ غزل میں ہم مختلف مضامین بیان کر سکتے ہیں، آسانی ہوتی ہے، ایک شعر میں کچھ بات کریں، ایک میں تصوف آ جائے، ایک میں مجازی آ جائے، ایک میں حقیقی عشق آ جائے، تو یہ آسانی اس لحاظ سے تو ہوتی ہے غزل میں، لیکن کیونکہ اس کا دامن بہت بڑا ہے، لیکن نظم کا دامن جو ہے وہ بہت کینوس محدود ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک ٹاپک شروع کریں گے اسی پہ بات کریں گے، تو اب چاہیں گے کہ نظم کا اگر ہم کوئی آپ کا رنگ دیکھ لیں
تو پھر اس پر بات ہوگی اگر نظمیں آپ کے پاس موجود ہیں. نظم تو میں اس نہیں لائی ہیں. اچھا کوئی بات کیونکہ یہ جو میری کتاب ہے یہ غزلوں پہ ہے. اچھا غزلوں کی. اور پہلی میری کتاب تھی جو وہ فل نظموں پہ تھی, اور وہ اس میں نظمیں بھی مختلف موضوعات پہ بھی تھیں, اچھی تھیں. میرے موبائل میں تو ہوں گی, لیکن چلیے وقفے کے بعد ہم سن لیں گے, نظمیں اس میں سن لیں گے. اچھا آپ نے یہ کہا کہ آپ ظاہر ایک گھر کا ایک ایسا ماحول تھا, آپ چاہتی تھیں کہ کسی سے بات کریں لیکن آپ نہیں کر پائیں اور آپ نے غزلیں کہنا شروع کر دی, نظمیں کہنا شروع کر دیں. لیکن آپ نے کسی کو تو پڑھا ہوگا نا, آپ کو شعراء کو پڑھنے کا شوق ہوگا, تو آپ کو کون اپنا ایسا پسندیدہ شاعر تھا جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میرا دل راغب ہوا کہ میں شعر کہوں؟ بیسیکلی کسی شاعر سے متاثر ہو کے میرا دل بالکل راغب نہیں ہوا, کیونکہ ماشاءاللہ اچھے ہسٹری میں شاعر بھرے پڑے ہیں. اس وقت ہم شعر چنتے ہوتے تھے, بھئی کوئی عید آ رہی ہے یا اپنے کسی دوست کو کرنا ہے تو بس میگزین دیکھو, یہ دیکھو کتاب. بیسیکلی میں بھی آنیسٹ بتاؤں کہ میں ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, تو مجھے یہ بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا اس وقت موقع نہیں ملا. بس اسٹڈی کی حد تک ہم لوگ تھے. وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کا ادبی ماحول ہوتا ہے, گھر میں آپ کو کتابیں میسر ہوتی. نہیں, ہم نے تو اپنے رسالے منگوانے ہوتے تھے جو ہم نے پڑھنے ہوتے تھے, اسی میں سے جو شاعری ہوتی تھی ڈفرینٹ پوئٹس کی وہ پڑھتے تھے. تو جہاں تک بات متاثر ہونے کی, اگر انداز سے اور سادگی سے میں متاثر ہوئی تو جان ایلیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں کہوں گی کہ ان سے متاثر کیا بات ہے. کل جان کا ہم نے یوم وصال بھی تھا کل جان نے, اور جان بہت بڑا شاعر تھا, اس پہ بھی تھوڑی بریک کے بعد بات کریں گے. اور منیر نیازی صاحب مجھے اچھے, ان کی بھی مجھے شاعری میں سادگی نظر آتی ہے, اور وہ انہیں بھی پڑھ کے میں انسپائر ہوئی ہوں, جس کو آپ کہتے ہیں نا آپ انسپائر ہوئے. تو وہ یہ 2 شاعر ہیں. باقی پڑھا سب کو ہے ملا جلا, لیکن میری جو اندر کی تحریک ہے جس نے مجھے لکھنے پہ مجبور کیا, وہ میرا انوائرمنٹ تھا. میری عورتوں کو جو کہ آزادی نہیں مل رہی تھی آگے بڑھنے کی, وہ تھا. اس کی وجہ سے میں نے لکھنا شروع کیا. اچھا, تو پھر ایک تو یہ تو بڑا مشکل سوال ہو گیا کہ یعنی کہ ایک ایسا حالات ایسے ہیں گھر کے اندر, جیسے آپ نے کہا زمیندارانہ ماحول تھا. آپ میرا خیال ہے جہلم دینا سے تعلق ہے آپ کا, اور وہاں ایک ظاہر ایک ماحول تھا. ہمارے یہاں اس علاقے میں خاص کر روایات ہیں, ان کی پاسداری کی جاتی ہے بہت زیادہ. اس ماحول میں ایک تو آپ کو تعلیم کی طرف رغبت, یہ بہت اچھی بات تھی. شاعری کی طرف رغبت, تو آپ پڑھتی تو سنا نہیں پائی ہوں گی شاعری اپنی کہیں کسی کو؟ نہیں, کہیں بھی نہیں. میں نے پہلی بار جب اسٹیج پہ, میں نے آپ کو بتایا کہ 2016 میں نے لوگوں کو فیس کیا, تب بھی پڑھا, اور مجھے پڑھنے کا پتہ بھی نہیں تھا کہ شاعری کیسے پڑھتے ہیں. میں اپنے ہی سادگی انداز میں, لوگوں نے مجھے مینچسٹر میں شاعروں نے میرا مذاق بھی اڑایا, مجھے کہا بھی کہ بھئی یہ تو لگتا ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا, پر چونکہ مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا. دیکھیں ایک ماحول ہوتا ہے. نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو میں تو اس چیز کو بالکل شرمندگی محسوس نہیں کرتی کہ میں نے آ کے دنیا کے سامنے شاعری کو پڑھنا سیکھا. لکھنا تو مجھے مقدر میں تھا, لیکن پڑھنا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا, یہ میں نے آ کے دنیا کے سٹیج پہ سیکھا ہے, اور پھر چینج کیا ہے خود کو. ابھی بھی میں پرفیکٹ نہیں سمجھتی. اور ایک اور چیز ہے نا کہ دیکھیں, خیالات اور مضامین تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اس میں آدمی اس کو جو ہے نا اس میں پرو لیتا ہے اشعار کے اندر. اس میں تھوڑا سا رنگ ڈھنگ ظاہر چاہیے ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے استاد کو کہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی؟ نہیں, واقعی استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جب مجھے غزل کی طرف مائل ہوئی میں, تو میں نے عروض کی بات کروں گی تھوڑی سی. لوگ بہت سے شاعر آج کل اس پہ بات ہی نہیں کرتے, لیکن چونکہ دیکھیں نا کسی چیز کا آپ نے بنانی ہے, شیپ بنانی ہے, تو آپ کو چیزیں بھی تو چاہیے نا شیپ بنانے کے لیے. ایسے کیسے بن جائے گی عروض؟ یہ تو نہیں کہ بہت ضروری ہے, لیکن عروض کا کچھ علم ہونا بہت ضروری ہے. میں نے اس کے لیے پھر کتابیں جمع کی ہوں, عروض کے اوپر میں نے کچھ پڑھا. پھر یہ جو سوشل میڈیا ہے, اس پہ مجھے ہیلپ ملی مختلف لوگوں. میرے کوئی ایک استاد نہیں ہے, بٹ مختلف لوگوں کو جو ہے نا میں نے فالو کیا, ان سے پوچھا, اور تقریباً 6 مہینے بعد میں نے اپنے آپ غزل کہنا شروع کی. یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ میں نے فوراً غزل کہنا شروع کی, اٹس ناٹ امپاسبل, آپ نہیں کر سکتے. پھر مجھے یہ ہے کہ جنہوں نے میری بہت مدد کی اس میں عروض لکھنے میں اور مجھے سمجھانے میں, وہ میں ان کا نام نہیں لے سکتی کہ انہوں نے مجھے منع کیا, لیکن میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل کیا کہ اب میں غزل خود کہہ سکتی ہوں. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, یہ ہمارا روٹین ہے پروگرام کا. ان کی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی, میرا خیال ہے لائن کر گئی. اچھا, یہ تو ہم بات کر رہے تھے جیسے عروض کے حوالے سے. یہاں بہت بڑا نام موجود ہے. مظفر احمد مظفر صاحب بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب ابھی آئے ہوئے تھے, اور ان کی کتاب میں بڑا اچھا سا جملہ لکھا ہے کہ وہ عروض کا جان لینا عروض کی جان لینے سے بہتر ہے. تو بڑا اچھا جملہ تھا ان کا. تو یہ بات تو آپ نے صحیح کی کہ غزل خاص کر کے لکھنے کے لیے, بلکہ نظمیں لکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ پابند عروض جانتے ہوں تو لکھیں. تو اب آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ کوئی غزل اگر آپ ہمیں سنائیں تاکہ پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھیں, یا جیسا
جیسا آپ کو بہتر لگے. جی بالکل, غزل سے شروع کرتے ہیں. پروگرام کا موڈ ہم نے اسی طرح رکھتے ہیں, ہلکا پھلکا انداز میں. نو پرابلم. اچھا ہے نا کہ ہم ایک طرح کا پروگرام ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے بھی اچھے اور سننے اور دیکھنے والوں کے لیے. اچھا, ایک کال ہے, اس کو لے لیتے ہیں, پھر ہم آپ کا سنتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت بہت سلام, اور اپنی پیاری بہن کو بھی بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں. اور واقعی کہ یہ اقبال ڈے منانے کا تو ہمیں تو کوئی فائدہ اس چیز کا ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم جرمنی میں رہتے ہیں, یہاں پارک بنی ہوئی ہے, وہاں ہم گھومتے رہیں, یہ سوچے کہ ہم ان کی سوچیں کہ یہ لوگ قدر کر رہے ہیں اور ہم لوگ صرف زبان سے دہرا رہے ہیں. اور یہ غلط بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت بڑی لمبی داڑیاں دیتے ہیں, جو کافر قرار دیتے ہیں, انہیں مذہب کے ٹھیکیدار ہیں. ہر کسی نے ان کے کوئی بھی شعر اٹھا کے دیکھ لیں جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سب دنیا کی ہر چیزوں میں تو ہم ایک ہے, لیکن کاش ہم دین پہ بھی ایک ہوتے. یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ جو ہے کہ آج کل کے مسلمان وہ حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کو عزت دینی ہے نا تو ان کو دیکھیں. یہ وہ لوگ آج غالب آ گئے جو کل تک پاکستان کو کافرستان بناتے تھے اور لاما پہ کفر کے فتوے لگاتے تھے, اور آج میرے پوتے کی بھی سالگرہ ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اچھا بنائے, دیندار بنائے اور دین کی خدمت کرے. میں کہتی ہوں ان کا ایک ایک شعر, وہ جو کہتے ہیں کہ پل بھر میں نمازی نہیں بن سکے, اس کا مطلب کیا ہے کہ خالی مساجدیں بنا کے گالیاں دینی ہے؟ اس سے بہتر ہے آپ کے اندر کو نماز عادی کرو, کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی مساجد کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا دل اندر سے صاف ہوگا, آپ کو ہر طرف کعبہ نظر آئے گا. یہ لوگوں کی سوچ ہی نہیں ہے بیٹا کہ جو سچی جو بات ہے کہ جو ان کو دیکھے, ان کے ایک ایک لفظ کو دیکھے. آج یہ پاکستان بنا ہے تو وہ اچھے نیک لوگوں کی وجہ سے بن گیا. قائد اعظم صاحب بھی اور تاریخ بدل دی گئی ہے کہ کون کون لوگ ان کے ساتھ تھے, کون لوگ ان کے ساتھ کر رہے تھے. آج بس یہ سب کچھ اپنی مرضی سے انہوں نے ہر قسم کے فتوے لگا لیے ہیں. پر اللہ تعالیٰ ایسے شاعر, ایسے لوگ ہمارے وطن کو عطا کرتا رہے. صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسی شخصیات, صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں, اور اللہ نے ہمیں علامہ اقبال جیسی ہستی اور ایسی شخصیت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی. بس ہم ان کے فرمودات پہ عمل کریں تو اقبال ڈے منانے کا مزہ آئے گا. صحیح کہتی ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت اچھی کال. ظاہر ہے لوگ اپنے جذبات کا, احساسات کا اظہار کرتے ہیں, اقبال کے حوالے سے محبت رکھتے ہیں. جی آپ کچھ سنا رہی تھیں. اقبال جیسا تو میں نہیں سنا سکتی, لیکن چلیں اپنی شاعری میں آپ کو سناتی ہوں. تجھ کو ہو تو تجھے معلوم ہو کیا ہوتی ہے, تجھ کو ہو تو تجھے معلوم ہو کیا ہوتی ہے, شام کے وقت جو اس دل کو بلا ہوتی ہے. واہ واہ واہ, پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ. تجھ کو ہو تو تجھے معلوم ہو کیا ہوتی ہے, واہ, شام کے وقت جو اس دل کو بلا ہوتی ہے. واہ. دوسرا شعر دیکھیے گا. خود بھی مرجھاتے نہیں پیڑ لگانے والے, خود بھی مرجھاتے نہیں پیڑ لگانے والے, ایسے لوگوں کو پرندوں کی دعا ہوتی ہے, ایسے لوگوں کو پرندوں کی دعا ہوتی ہے. واہ 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 واہ. اور دیر تک ڈھونڈتی رہتی ہوں کہ کیا ٹوٹا ہے, جبکہ آواز تو کچھ ٹوٹے بنا ہوتی ہے. پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ, کتنی سادگی سے کہہ دیا آپ نے. واہ واہ. دیر تک ڈھونڈتی رہتی ہوں کہ کیا ٹوٹا ہے, جبکہ آواز تو کچھ ٹوٹے بنا ہوتی ہے. کیا بات ہے. بہت شکریہ. تجھ کو ہی راس نہیں آئی تو گالی مت دے, تجھ کو ہی راس نہیں آئی تو گالی مت دے, دیکھ ہے دوست محبت بھی خدا ہوتی ہے. واہ کیا بات ہے. اور یہ تیرے ہوتے جو تھوڑی سی پریشانی ہے, تو نہیں ہوتا تو پھر 8 گناہ ہوتی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. بہت شکریہ. اپنی تصویر کو سمجھاؤ کہ ایسا نہ کرے, یہ میرے ساتھ بہت دن سے خفا ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور مقطع ہے. طب سے وابستہ ہوں ناہید سو میں جانتی ہوں, اس اداسی کی دوا صرف دعا ہوتی ہے. کیا بات ہے. اس اداسی کی دعا صرف دعا ہوتی ہے. بہت خوبصورت انداز میں شعر سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پروگرام جاری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ناظرین, فکر مر جائے تو پھر جان کا ماتم کرنا, فکر مر جائے تو پھر جان کا ماتم کرنا, ہم جو زندہ ہیں تو پھر جان کی برسی کیسی. کل جان ایلیا کی برسی تھی, اور جان ایلیا نے یہ شعر اپنے بارے میں
اپنے انتقال سے لگ بھگ کوئی 10 سال پہلے کہا تھا، اور بہت سچی بات کہی تھی کہ جان ایلیا اصل میں کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ ایک فکر اور سوچ کا نام ہے۔ جان ایلیا کی شاعری جس طرح آج اس کی پرتیں کھل رہی ہیں اور لوگوں پر آشکار ہو رہی ہے، ان کے فلسفیانہ رنگ، ان کے عاشقانہ رنگ اور ان کے جو محبوبانہ رنگ تھے وہ سارے کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور نوجوان نسل جس والہانہ انداز سے جان ایلیا کے پیچھے لپک رہی ہے، یقیناً یہ انہی کا خاصہ ہے۔ حالانکہ وہ کہہ گئے میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو ان کو تو ملال نہیں تھا، لیکن وہ بہت بڑا کام کر گئے۔ ایک اور میں ان کے بارے میں کیونکہ بہت کچھ بولتا رہتا ہوں، ہمیشہ جان سے محبت ہے، ایک رغبت ہے، کہ وہ کہہ گئے کہ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم۔ تو یہ جان کا خاصہ تھا۔ جان ایلیا کی کل برسی تھی، بہت پروگرامز ہوئے، بہت لوگوں نے اشعار ان کے شیئر کیے۔ یقیناً جان کو سمجھنا، جان کو پڑھنا، ان کے اشعار، ان کے فلسفے اور ان کی رنگ پہ ہم ضرور بات کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بھابھی آپ کی دعا چاہیے۔ کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں؟ تو عرض ہے ارشاد۔ بزم سخن میں آئے ہیں شاعری کا ایک نگینہ، واہ، آئی ہیں جہاز سے محترمہ کہتے ہیں جیلم دینا۔ واہ واہ واہ، کیا قافیہ ملایا، واہ بھائی واہ۔ جیلم میں میں نے بھی 2-2.5 سال بچپنے کو گزارے ہیں، یہاں کے لوگ اچھے ہیں، ماشاءاللہ، اچھے لوگ ہیں، بڑی یادیں وابستہ ہیں جیلم بہت سے۔ شکریہ، اوکے جی، بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ محبت کرتے ہیں لوگ، آتے ہیں، اس طرح بات بالکل، ہوتی بہت ہے اور اچھا لگتا اچھا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ اب میں چاہوں گا کیونکہ آپ نے اس وقت نظم ہمیں نہیں سنائی تو ہم نظم سننا چاہیں گے آپ سے۔ جی بالکل، نظمیں تو میری بے شمار ہیں، لیکن آج چونکہ موقع ملا مجھے ٹی وی پہ پڑھنے کے جی۔ لیے، تو میں ماں کے اوپر جو میں نے کیا نظم بات ہے، لکھی جی۔ میں اس کو شیئر کرنا پسند کروں گی۔ ٹائٹل ہی ماں ہے میری نظم کا، اور وقت کی تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھایا ماں، واہ، وقت کی تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھایا ماں، تو ہی جیون، تو ہی میری دنیا ماں، کیا بات ہے، واہ واہ تیری ہستی رب کی رحمت اور نعمت، واہ، تیری ہستی رب کی رحمت اور نعمت، جگ میں نہیں ہے کوئی بھی تیرے جیسا ماں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت شکریہ۔ تیرا ظاہر و باطن کتنا سندر ہے، چاند سے بڑھ کر روشن چہرہ تیرا چہرہ ماں، واہ، تیرا ظاہر و باطن کتنا سندر ہے، چاند سے بڑھ کر روشن تیرا چہرہ ماں، کیا کہنے، ہر سختی کو خود پر جیلا اور ہمیں سرد و گرم زمانہ سے ہے بچایا ماں۔ واہ، میری موم کے ساتھ میری بہت دوستی تھی، کیونکہ سب سے چھوٹی تھی تو ظاہر ہے بہت جی، دوستی تھی۔ جی، تیری گود میں درس لیا جو جیون کا، واہ، ساری عمر میں کام وہی تو آیا ماں، کیا کہنے، واہ واہ، ہر دم خدمت کی ہے، زحمت جیلی ہے، لیکن تو نے سلا نہ کچھ بھی پایا ماں، کیا بات ہے، واہ واہ، وقت کے ساتھ بدلتے دیکھے سب چہرے، کیا کہنے، ایک تجھی کو ہر دم سچا پایا ماں، واہ، رب سے دعا ہے صحت و عافیت کے ساتھ رہے سلامت سر پہ تیرا سایہ ماں۔ کیا کہنے، بہت خوب، بہت انداز۔ دیکھیں ماں کے حوالے سے ابھی بھی میری راستے میں مظفر احمد مظفر صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ میں اگر ہم بیٹھے ہیں کہیں کوئی مشاعرہ ہو رہا ہو، فی البدی بات ہو رہی ہو، تو میں ماں پہ کوشش کرتا ہوں کہ ماں پہ زیادہ سے زیادہ فی البدی شعر کہوں۔ اب یہ ماشاءاللہ ان کے اندر صلاحیت ہے فی البدی شعر کے حوالے سے، لیکن ماں کے اوپر تو ہر شخص تیار ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے، کیونکہ ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم نے رنگ دیکھا آپ کی نظم کا بھی، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، لیکن میں چاہوں گا کہ دل کو آئینہ کر لیا میں نے سے آپ نے کچھ اور غزلیں نکالی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، تو اگر وہ آپ ہمیں سنانا چاہیں تو۔ جی بالکل، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ایک کالر ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سہیل بھائی کیسے ہیں؟ آہا، کیا بات ہے مستر الوی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی آپ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اور بالکل نہیر ٹھیک صاحبہ ٹھاک۔ کی کو بھی السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ان کی شاعری تو فیس بک پہ تو اکثر پڑھنے کو ملتی رہتی ہے، جی، لیکن آج انہیں شو میں دیکھ کے بھی بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہیں۔
माशाल्लाह, बहुत अल्लाह शुक्रिया। इनको और शोहरत दे और कामयाबी दे। आमीन आमीन जनाब। और ये तो हमारे ये तो मेरे ननियाल से हैं। अच्छा भाई हम तो मेरे रिश्तेदार ननियाल भी निकले। दीना से हैं। वाह भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात बहुत अच्छी है। बात है ये तो। तो आपसे तो इंशाल्लाह आप देखें, कल हमारा मुशायरा है इंशाल्लाह, बेयाद इकबाल मुशायरा, उसमें आप सबसे मुलाकात हो रही है, आप भी आ रहे हैं और डॉक्टर साहब भी इंशाल्लाह होंगी वहाँ पे, तो ज़रूर मुलाकात होगी मुशायरे में, ज़रूर आइएगा और कल फिर बात करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मुस्तर अलवी साहब। हमारे साथ एक कॉलर और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो चले गए, कोई बात नहीं, चलिए जी। मेरे फेसबुक पे ही मैं इनको जानती हूँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत शुक्रिया इन्होंने कॉल की। जी और मैं ननियाल से हैं, उनको बहुत अच्छी बात है। तो चले गज़ल की तरफ चलते हैं। और तो कुछ नहीं रहा मुझ में, और तो कुछ नहीं रहा मुझ में, वाह तू है मौजूद जा बजा मुझ में। क्या कहने, वाह वाह, हमदिया अंदाज है ये तो, हमद का शेर है, वाह वाह, फिर पढ़िएगा मतलब, वाह वाह और तो कुछ नहीं रहा मुझ में, वाह, तू है मौजूद जा बजा बजा मुझ मुझ में। में, वाह वाह वाह, क्या कहने। तुम तो रहते रहे हो एक अरसा, तुम तो रहते रहे हो एक अरसा, वाह, तुम तो रहते रहे हो एक एक अरसा, खुद बताओ कि क्या मिला मुझ में। हा, क्या कहने, वाह वाह, फिर पढ़िएगा, वाह वाह वाह, तुम तो रहते रहे हो एक अरसा, खुद बताओ कि क्या मिला मुझ में। मुझको हर रोज भरना पड़ता है, मुझको हर रोज भरना पड़ता है, रोज बनता है एक खला मुझ में। वाह 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 वाह, फिर पढ़िएगा, वाह वाह वाह, क्या मुझको कहने, हर रोज भरना पड़ता है, है, रोज बनता है एक खला मुझ में। खला मुझ में, वाह, मैं नहीं जानती कहाँ है वो अब, मैं नहीं जानती कहाँ है अब, हाँ, वो जो एक उम्र तक रहा मुझ में। वाह वाह, फिर पढ़िएगा, मैं नहीं जानती मैं नहीं जानती कहाँ है अब, वो जो एक उम्र तक रहा मुझ उम्र में, तक रहा मुझ में। वाह, पूरी होती नहीं कमी मेरी, पूरी होती नहीं कमी मेरी, पूरी होती नहीं कमी मेरी, जाने अब कम है और क्या मुझ में। वाह वाह वाह, ये तो जॉन का रंग आ गया, क्या कहने, फिर पढ़िएगा, वाह वाह, पूरी होती नहीं कमी मेरी, जाने अब कम है और क्या मुझ में। वो जॉन ने कहा था ना, अब तो आ जाओ तुम पसंद मुझको, मैंने खुद में बहुत कमी कर ली। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो नाहीद उसके अंदर थी, मैं तो नाहीद उसके अंदर थी, और वो ढूंढता रहा मुझ में। वाह वाह वाह, फिर पढ़िएगा, वाह वाह, मैं तो नाहीद उसके अंदर थी, और वो ढूंढता रहा मुझ में। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। मैंने कहा ना, जैसे कि आपकी गज़लें जब से गज़लें सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो इसमें एक रंग जो नज़र आ रहा है बड़ा रिवायती किस्म का रंग है, जो ज़ाहिर है टकराव की तरफ निशानी तो नहीं देता, लेकिन अपनी बात कहने का ढंग जानता है। आपकी शायरी मुझे बहुत अच्छा नज़र आया, सादगी का। तो आपकी सादगी का जो अंसर है, क्योंकि मुझे उसमें कहीं कहीं सूफियाना रंग भी नज़र आया, तो कुछ आपका कुछ उससे भी ताल्लुक़ रहा है? बेसिकली मेरे वालिद साहब बहुत मजहबी थे, अच्छा, और इसीलिए वो मेरा ये लिखना लिखाना उनको इतना पसंद नहीं था, क्योंकि वो सोचते थे कि औरत को एक दीनी माहौल में रहना चाहिए। लेकिन मैं लिबरल निकली, ये मेरी किस्मत की बात। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनकी जो सोच का अंसर था ना, वो मेरे अंदर मौजूद है, कि वो हमें इस तरह की मज़हब की तरफ, हमें बहुत नमाज़ पढ़ने के लिए, अज़ान के बाद दुआ पढ़ने के लिए, टीवी की आवाज़ कम कर दो, इस मौके पे ये नहीं बोलना, सूफियाना बातें। तो देखें, माँ और बाप का रंग जो है वो औलाद के अंदर रहता है, कुछ माँ से इंसान लेता है, कुछ बाप से लेता है। तो माँ से मैंने दुनियादारी सीखा, सब्र करना सीखा, और बाप से ये जो मेरे अंदर एक रंग मौजूद है, ये उनकी तरफ से है कि वो। वाह, क्या कहने, क्योंकि देखिए ना, अब ये रंग हमें नज़र आ रहा है माशाल्लाह, आपकी शायरी के अंदर एक मुख्तलिफ रंग नज़र आ रहा है। इसमें तो हमें एक चीज़ समझ में आई, नज़में में भी हमने आपका देखी, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें कुछ गज़लें और अपनी सुनाएं, तो हमारे नाजरीन को भी वो समझ में आएगा जो आपका असल मैसेज है, जो आप पैगाम देना चाहती हैं अपनी नज़मों में, अपनी गज़लों में, और वो इंसानियत और मोहब्बत का दर्स है, मुझे नज़र आ गया उसके अंदर। तो अब कौन सी गज़ल आप हमें सुनाएंगी? अच्छा, देखें, ये जो मैंने गज़लें जो देखें, हर गज़ल एक ऐसी है, लोग अक्सर कहते हैं आपकी फेवरेट गज़ल, मेरी तो कोई भी फेवरेट गज़ल, मुझे सारी अच्छी लगती है, अपनी चीज़ें, और हर चीज़ को अपनी माँ को बच्चे बुरा लगेगा। हाँ, सही बात है। तो मैंने हर गज़ल में ये होता है कि कोई शेर ऐसा होता है जिसमें ऑटोमेटिकली पैगाम आ जाता है, सोच के नहीं होता, ये जब आप लिख रहे होते तो एक लय बनती जाती है। तो कहीं ऐसी मेरी गज़लें हैं जिनमें पैगाम भी है, लेकिन बहुत मैंने अपने जो अंदर मैं महसूस करती हूँ मैं वो लिखती हूँ, ये नहीं कि मैं। तो अभी मैं आपको जो गज़ल सुनाने लगी हूँ।
چپ چاپ ہی سہتے ہیں دہائی نہیں دیتے. یہ صبر کا ایک پیغام واہ ہے. واہ. چپ چاپ ہی سہتے ہیں دہائی نہیں دیتے. دہائی نہیں دیتے. ہم ٹوٹ بھی جائیں تو سنائی نہیں دیتے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ہم ٹوٹ بھی جائیں تو سنائی نہیں دیتے. چپ چاپ ہی سہتے ہیں دہائی نہیں دیتے. ہم ٹوٹ بھی جائیں تو سنائی نہیں دیتے. کیا بات ہے. واہ واہ. جب شعر سناتی ہوں تو پھر داد کی صورت. جب شعر سناتی ہوں تو پھر داد کی صورت. کچھ لوگ مجھے زخم دکھائی نہیں دیتے. آہا آہا. کچھ لوگ مجھے زخم دکھائی نہیں دیتے. تم مجھ سے میرے درد کی دولت کو نہ مانگو. تم مجھ سے میرے درد کی دولت کو نہ مانگو. مزدور تو محنت کی کمائی نہیں دیتے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بڑا نیا رنگ نکالا. پھر پڑھیے گا. واہ واہ. تم مجھ سے میرے درد کی دولت کو نہ مانگو. مزدور تو محنت کی کمائی نہیں دیتے. تم چوڑیاں پہنانے کی خواہش کو بھی سمجھو. تم چوڑیاں پہنانے کی خواہش کو بھی سمجھو. ہاتھوں میں تیرے یوں ہی کلائی نہیں دیتے. ہاں ہاں. واہ واہ واہ. کتنی سادگی سے کہا ہے. پھر پڑھیے گا. واہ واہ. تم چوڑیاں پہنانے کی خواہش کو بھی سمجھو. ہاتھوں میں تیرے یوں ہی کلائی نہیں دیتے. واہ. ہم لوگ نہیں ہجر کے آزار کے قابل. ہم لوگ نہیں ہجر کے آزار کے قابل. ایسوں کو بہت روز جدائی نہیں دیتے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. بہت خوب. ایسوں کو بہت روز جدائی نہیں دیتے. ناہید میں آنکھوں کو بھی بند تو کر لوں. ناہید میں آنکھوں کو بھی بند تو کر لوں. دیکھوں گی مجھے کیسے دکھائی نہیں دیتے. واہ واہ دیکھوں گی واہ. مجھے کیسے دکھائی نہیں دیتے. کیا بات ہے. بہت خوبصورت. ماشاءاللہ آپ نے جس انداز میں غزلیں کہی ہیں اور جس انداز سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس میں بہت لطف آ رہا ہے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ایک شاعرہ جب اپنی بات کہہ رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک نیا رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا آپ برطانیہ میں بہت سے مشاعروں میں جاتی ہیں, پروگرامز میں جاتی ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں کام ہو رہا ہے شاعری کے حوالے سے؟ دیکھیں اگر میں شاعری کے حوالے سے تو کام ہو رہا ہے لیکن ہر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اچھا شاعر ہوں. میرے خیال میں جو شاعری پہ کام ہونا چاہیے وہ کوئی بھی نہیں کر رہا. وہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی شاعر برا ہے, ہر ایک نے محنت کی. المیہ یہ ہے کہ جب ایک انسان محنت کرتا ہے اور جس وقت وہ محنت کر رہا ہوتا ہے تب دنیا اس کو نہیں پہچانتی. جب وہ بیچارہ سفید بالوں لے کے, جیسے اب ہم بھی مشہور ہونے تک ہو جائیں گے, جب ان کی سوچ اور جسم میں سفیدی شامل ہو جاتی ہے تو انہیں موقع ملتا ہے وہ اپنے سورسز لڑا کے اپنی اندر کی شخصیت کو دنیا کے سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں. میرا صرف یہ پیغام بھی ہے اور یہ بات جو میں نے محسوس بھی کی ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ جو ہماری ابھی نوجوان نسل لکھ رہی ہے, یقین کریں کہ پہلے شعراء سے بہت اچھا لکھ رہی ہے. اس میں ایک مضمون ہے, یہ نہیں ہے کہ بس وہی زلفیں, وہی عشق محبت. یہ اتنا گھس چکا ہے نا, اب دنیا باشعور ہو گئی ہے. اب کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا, نہ کوئی ہجر میں بیٹھ کے دو بال لمبے کرتے نہ داڑھی تو نہیں اور صحیح والی دنیا چل رہی ہے. اسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے. یہ میں نہیں کہتی کہ محبت نہ کرو اور اس پہ قائم نہ رہو, یہ ایک رنگ ہے, یہ تو آپ کے اندر کا ہے نا کہ آپ اس پہ مر مٹتے اور پھر اس پہ کتنی کا. اچھا ایک کالر ہے, ان کو لے لیتے ہیں جی ضرور, پھر بات کرتے ہیں آپ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سہیل بھائی, میں سید کامران زبیر کامی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر, کیا بات ہے کامی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جناب, بہت ہی اچھا پروگرام آپ کا اس وقت چل رہا ہے. میں پورا پروگرام جو ہے شروع سے دیکھ رہا ہوں اور ڈاکٹر ناہید کیانی صاحبہ کی غزلیں اور نظمیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ان کا کلام ہے اور میں نے سوچا کہ ان کو جو ہے لائیو ٹیلی ویژن پہ داد دی جائے. انشاءاللہ کبھی کسی مشاعرے میں سے نہیں کبھی کیوں, انشاءاللہ کامی بھائی کل مشاعرے میں ملاقات ہو رہی ہے, بیاد اقبال مشاعرہ جو ہے انشاءاللہ اس میں ملاقات ہو رہی ہے, کل وہاں ضرور موجود ہیں. بہرحال بہت شکریہ, بہت اچھا پروگرام ہے. آپ نے جان ایلیا کے حوالے سے بہت اچھے اشعار سنائے. تو ہاں جان نے تو کہا تھا برسی کیسی بھائی, میں تو اور ڈاکٹر صاحبہ کو مبارکباد. بہت شکریہ, بہت شکریہ کامی بھائی. اور آپ انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے, کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے, ذرا ارلی آ جائیے گا مشاعرے میں, ٹھیک ہے نا, ذرا بیٹھیں گے. بہت شکریہ. یہ ہمارے مطلب ہمارا ایک بزم سخن کا ایک پورا گلدستہ ہے جس کے سارے احباب جو ہیں دوست ہیں اور ماشاءاللہ ہر طرف نظر آتے ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں ہر طرف. جو کامران کامی صاحب ہے بڑے اچھے ہمارے شاعر بھی ہیں اور آج کل تو ماشاءاللہ ان کا ڈنکا بج رہا ہے لندن میں. تو اچھا تو آپ سے ہماری بات ہو رہی تھی. جی وہ بات یہ تھی کہ بات کو شارٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں
جو میری اندر کی ایک جو مجھے ہمک ہے میرے اندر کہ یو ہیو ٹو ڈو، اگر کوئی نہیں کر رہا تو تم کرو. میں چاہتی ہوں کہ جو وقت جس انسان دیکھیں جب آج میرے اندر یہ پیشن ہے شاید کل نہ رہے، زمانے نے حالات نے مجھے پیس دینا ہے، یہ دنیا ہے نا، تو شاید جو پیشن آج میرے اندر ہے وہ کل نہ رہے تو میں مر جاؤں گی. آپ جیتے جی مر جاتے ہو اور پھر آپ کے پاس وہ وقت واپس نہیں آتا. میری خواہش یا میرا خیال یہ ہے کہ جو نوجوان اچھا اس وقت کہہ رہا ہے اس کو سامنے آنا چاہیے اور نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ نوجوان اس وقت بہت اچھا کہہ رہے ہیں، بہت اچھا کہہ رہے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ ان کو بس یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ ادب میں چل انگلی پکڑ کے چلانا پڑتا ہے نوجوانوں کو. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں محمد انور بول رہا ہوں لیورپول سے. جی انور صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں. میں آپ کو مبارکباد تو دینا چاہتا تھا یوم اقبال کی، لیکن میں آپ کی محفل میں اتنا یعنی جذب ہو گیا، اتنا گم ہو گیا کہ مجھے اب تک ضرورت ہی نہ پڑی کہ میں آپ کو کال کروں. کیا بات ہے، کیا بات. ہماری ایسی شاعرہ آئی ہوئی ہے نا، ذرا ان کے کلام بھی اتنا زبردست ہے کہ ہم لوگ اس میں بے شک. یہ ناہید صاحبہ کو بہت سواگت اور ویلکم آپ کی محفل میں. بہت شکریہ. اور یہ ہمارے مانچسٹر میں بڑی دیر سے ان کا ظہور ہوا یوں کہیں. اچھا. لیکن بڑی تیزی سے اپنے منازل جو ہے طے کر رہی ہیں ماشاء اللہ. صرف 2-3 سال پہلے ان کی پہلی جو ہے شعری مجموعہ جی وہ پیش ہوا تھا، اس کی لانچ ہوئی تھی. اس کے بعد محفلوں کی جان بن گئی ہیں. ابھی پچھلے دنوں تو جو تھا اپریل اور مئی میں یوم اقبال ہوتا ہے جی، اس کی تو انہوں نے نظامت کی، بڑی خوبصورت نظامت کی. میں حیران رہ گیا. تو یہ ہماری محفلوں کی جان ہے اس وقت، اور ہماری بہت دعائیں ان کے لیے. بالکل جناب، یہ بالکل محفلوں کو ماشاءاللہ اپنے اشعار سے لوٹ لیتی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں شعر پڑھتی ہیں، بہت اچھے اشعار ہیں. جی وقت کم ہے تو میں چاہوں گا کلام بھی آپ کا سنتے رہیں. جی میں تھوڑا سا ضرور جو ہے انور صاحب کی طرف جاؤں گی. یہ بابائے مانچسٹر ہیں اور یقین کریں کہ اگر کسی شخص سے مانچسٹر میں متاثر ہوئی ہوں بحیثیت انسان اور بحیثیت شاعر، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. آمین آمین. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگے نئی نسل کو آگے لے کے چلتے ہیں. ان جیسے لوگ ہونے چاہیے. اور انہوں نے ہر ایک کوئی ہر معاملے میں ہیلپ کی ہے. ایون کہ ہم جیسے لوگ جب نئے نئے آتے ہیں تو اندر سے تھوڑے خوفزدہ ہوتے ہیں، تو یہ انکریج کرتے ہیں. انہوں نے مجھے نظامت کا موقع دیا، میں نے ان کے پروگرام کی نظامت کی اور ان کو پسند بھی آئی. میں بہت شکر گزار ہوں ان کے لیے. لیکن میں ان کے لیے بہت میری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جو نا حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح یہ ادب کی آبیاری کرتے رہیں. جی تو چلیں ایک غزل سناتی ہوں. ارشاد. مجھ کو رہتے ہیں رت جگے صاحب، مجھ کو رہتے ہیں رت جگے صاحب، اپنی یادوں کو روکیے صاحب. کیا بات ہے، واہ واہ. پھر پڑھیے گا. واہ. مجھ کو رہتے ہیں رت جگے صاحب، اپنی یادوں کو روکیے صاحب، کیونکہ دل میں خدا بھی رہتا ہے. کیونکہ دل میں خدا بھی رہتا ہے، دل دکھایا نہ کیجیے صاحب. کیا بات ہے، سادگی. واہ واہ، کیا خوبصورتی سے کہہ گئی ہیں. واہ واہ. دل دکھایا نہ کیجیے صاحب، آپ کے بارے میں کچھ برا سوچوں، کیا یہ ممکن ہے، سوچئے صاحب. آپ کے بارے میں کچھ برا سوچوں، کیا یہ ممکن ہے، سوچئے صاحب. میری راتوں کا کل اثاثہ ہیں، میری راتوں کا کل اثاثہ ہیں، آپ کے خواب آپ کے صاحب. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ. میری راتوں کا کل اثاثہ ہیں، آپ کے خواب آپ کے صاحب. آپ سے کیا مقابلہ ہے بلا، آپ اچھے ہیں ہم برے صاحب. واہ واہ، کیا بات ہے. آپ سے کیا مقابلہ ہے بلا، آپ اچھے ہیں ہم برے صاحب. آپ کہتے تھے میں نہ بدلوں گا، آپ کہتے تھے میں نہ بدلوں گا، آپ کہتے تھے میں نہ بدلوں گا، پھر یہ بدلاؤ کس لیے صاحب. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. پھر یہ بدلاؤ کس لیے صاحب. پھر یہ بدلاؤ کس لیے صاحب. واہ واہ واہ. آپ پر میرا حق بھی تھا ناہید، آپ پر میرا حق بھی تھا ناہید، میرے بارے میں سوچتے صاحب. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. آپ پر میرا حق بھی تھا ناہید، میرے بارے میں سوچتے صاحب. واہ، بہت شکریہ. بہت خوبصورت زبردست انداز میں آپ نے غزل اپنی پیش کی ہے. میں چاہوں گا کہ وقت کی قلت ہے تو اگر آپ ایک آدھ غزل اور ہمیں سنا دیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کور کر سکیں آپ کی کلام کو. بالکل. جی. 2 گھڑی ملے تھے ہم، صرف 4 باتیں کی. 2 گھڑی ملے تھے ہم،
صرف 4 باتیں کی 2 ٹکے کے لوگوں نے 2000 باتیں واہ 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 بہت واہ، شکریہ۔ زمانے پہ بڑا خوبصورت طنز ہے آپ کا، پھر پڑھیے گا۔ 2 گھڑی ملے تھے ہم ہاں۔ صرف 4 باتیں کی، ہاں 2 ٹکے کے لوگوں نے 2000 باتیں کی۔ واہ، کم سخن تھی میں ہوں بہت، ہوں وہ بھی بے زبان تھا۔ ہوں کم سخن تھی میں وہ بہت، وہ بھی بے زبان تھا، اس لیے تو جب بھی کی پردہ دار باتیں کی۔ واہ واہ واہ، بہت اس لیے شکریہ۔ تو جب بھی کی اس پردہ لیے دار تو باتیں کی۔ جب بھی کی پردہ دار باتیں کی۔ واہ، یہ شعر دیکھیے گا، جی۔ یاد کر تجھے کبھی بولنا سکھایا تھا، ہوں، یاد کر کبھی تجھے بولنا سکھایا تھا۔ اور آج مجھ پہ بھی تم نے یار باتیں کی، واہ، اور آج مجھ پہ بھی تم نے یار باتیں کی، اس سے بات کرنے کو جی نہیں کیا مگر، اس سے بات کرنے کو جی نہیں کیا مگر، وقت کم تھا اس لیے بے شمار واہ باتیں کی۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورتی سے لائی، وقت کم تھا اس لیے بے شمار باتیں باتیں کی۔ پہلے میرے ارد گرد اتنی سخت دھوپ تھی، واہ، پہلے میرے ارد گرد اتنی سخت دھوپ تھی، مجھ سے ایک شجر نے پھر سایہ دار باتیں کی۔ واہ واہ واہ، مجھ سے ایک شجر نے پھر سایہ دار باتیں کی، اس کی بات سن سکوں اتنا حوصلہ نہ تھا، پھر نہ چپ ہوئی میں جب ایک بار باتیں کی، واہ واہ، پھر نہ چپ ہوئی میں جب ایک ایک بار بار باتیں باتیں کی، کی۔ 2 گھڑی ملے تھے ہم صرف 4 باتیں کی، 2 ٹکے کے لوگوں نے 2000 باتیں کی۔ کیا بات ہے، 2 گھڑی ملے تھے ہم 2000 باتیں کی، 2 گھڑی ملے تھے ہم صرف 4 باتیں کی، 2 ٹکے کے لوگوں نے 2000 باتیں کی۔ تو ناظرین، ہم تو 2 گھڑی ملے تھے لیکن ہم نے 2-4 نہیں، کافی باتیں کی ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ لوگ اس کو بڑے غور سے دیکھیں گے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ دوستوں، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اچھے سے مہمان کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آداب عرض ہے۔